السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو میرے والدین میں کبھی نہ بنی، لیکن ہمارے گھر کا سب سے بڑا المیہ یہ تھا، یہاں لڑکوں کو فوقیت دی جاتی جبکہ بیٹیوں سے دور جہالت والا سلوک کیا جاتا تھا۔ یوں لڑکی ہونے کی وجہ سے اس امتیازی سلوک نے مجھے بالکل ہلا کر رکھ دیا۔ سوچوں کہ اس اذیت بھری زندگی نے میری روح کے تار جھنجھوڑ ڈالے تھے۔ سوچتی رہتی تھی ہمارے گھر کا ماحول دوسرے گھروں جیسا کیوں نہیں ہے، ہمیں بھائیوں جیسی اہمیت کیوں نہیں ملتی۔ کاش میں نے اس گھر میں جنم نہ لیا ہوتا کہ جہاں والدین نے کبھی ہم بچوں پر توجہ نہ دی، وہ پیار نہ دیا جس کی خاص طور پر بچوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں ساتھ لے کر کہیں نہ جاتے اور نہ کسی سے ملنے دیتے۔ رشتہ دار آتے اور ہم دور سے انہیں دیکھتے، وہ بڑوں سے مل کر چلے جاتے۔ گھر میں ایک خاص قسم کا تناؤ رہتا تھا۔ میری والدہ کو شوق تھا کہ ان کے بچے پڑھ لکھ جائیں، کیونکہ ان کو خود تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہ ملا تھا۔ سسرال میں سبھی پڑھے لکھے تھے، ان کے سامنے یہ احساس کمتری کا شکار رہتی تھیں اور جاہل ان پڑھ ہونے کے طعنے سننے پڑتے تھے۔ تبھی چاہتی تھی ان کی اولاد میں یہ کمی نہ رہے، کوئی ان کو ان پڑھ اور جاہل نہ کہے۔ جس گھر کا ماحول پرسکون نہ ہو، وہاں بچے اپنی ٹوٹی پھوٹی اور مسخ شدہ شخصیت کے ساتھ کس طرح ساتھی طالب علموں کے ہمراہ قدم سے قدم ملا کر چل سکتے ہیں۔ حالانکہ میں ذہین تھی اور محنت بھی خوب کرتی تھی، لیکن جب امتحانی پرچہ حل کرنے بیٹھتی دل دھڑکنے لگتا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا اور میں ایک لفظ نہ لکھ پاتی۔ بالآخر والد صاحب کو توجہ دینے پڑی۔ انہوں نے سمجھ لیا مجھے پڑھائی میں مدد کی اشد ضرورت ہے، ورنہ کبھی نہ پڑھ سکوں گی۔ انہوں نے اس ٹویٹر سے بات کی جو روز شام کو میرے بھائیوں کو پڑھانے آیا کرتا تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ کے لڑکوں کو پڑھانے کے بعد میں آپ کی بیٹی کو بھی پڑھا دیا کروں گا۔ میری ضرورت ان دنوں ٹویٹر سے زیادہ کسی ایسی ہستی کی تھی جو میری ٹوٹی ہوئی شخصیت کو سہارا دے۔ میری روح محبت پر سلوک کی پیاسی تھی۔ استاد ہمارے گھریلو ماحول کو سمجھ چکے تھے۔ ان کا نام بلند بخت تھا۔ بخت صاحب نوجوان آدمی تھے، حال ہی میں فارغ التحصیل ہو چکے تھے اور ملازمت کی تلاش میں تھے۔ اس دوران ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ انہوں نے مجھے پیار اور توجہ سے پڑھانا شروع کر دیا۔ ان کی بھرپور توجہ کے باعث میں نہ صرف پڑھائی میں دلچسپی لینے لگی، بلکہ ان کی ذات بھی میرے لیے دلچسپی کا مرکز بن گئی، اور یوں ہم چاہت کی منزلوں سے آگے نکل گئے۔ بخت بظاہر شرافت کا نمونہ تھے اور ان کے نیک چلن ہونے کے ہمارے گھر میں چرچے تھے۔ گھر کا ہر فرد ان کی نیک نفسی اور اچھے اخلاق کے گن گاتا تھا۔ اس امر کی گھر والوں کو معلق خبر نہ تھی کہ میں اسکول سے چھٹی ہو جانے کے بعد کچھ وقت اپنے ٹیوٹر کے ساتھ گھر سے باہر گزارتی ہوں۔ ہم اکثر ایک قریبی ریسٹورنٹ کے فیملی روم میں جا بیٹھتے اور تھوڑی دیر بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ اس دوران چائے یا کافی ہم دونوں کا موڈ مزید خوشگوار بنا دیتی تھی۔ بخت نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جو ہی ان کو ملازمت مل جائے گی مجھ سے شادی کر لیں گے۔ انہوں نے کہا، تمہارے والد مجھے پسند کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے وہ تمہارا رشتہ مجھے دے دیں گے۔ اس بات پر میں نے بھی یقین کیا، کیونکہ والد صاحب بلند بخت کو اس قدر پسند کرتے تھے کہ ہر وقت ان کی تعریف کرتے رہتے تھے۔ میری والدہ سے کہتے تھے، ایسے لائق بیٹے نصیب والوں کے ہوتے ہیں۔ ابا ان کی ملازمت کی کوشش بھی کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے اس بارے میں اپنے کئی دوستوں سے بھی کہہ رکھا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں بخت کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگی تھی۔ میٹرک پاس کیا تو سب سے زیادہ بخت کو خوشی ہوئی۔ میرے والدین کا کہنا تھا یہ سب بخت کی محنت کا نتیجہ ہے، ورنہ کبرا نے کب پاس ہونا تھا۔ جب بخت پاس ہونے کی خوشی میں میرے لیے کتابوں کا تحفہ لائے تو میں نے انہیں وعدہ یاد دلایا۔ وہ بولے، میری ہمت نہیں پڑتی ایسی بات تمہارے والدین سے کہنے کی، تم خود ہی ان کے گوشت گزار کر دو کہ میں تم سے شادی کے لیے والدہ کو لانے کا آرزومند ہوں۔ وہ سمجھے کہ لڑکی ہو کر بھلا یہ کیسے والدین سے رشتے کی بات کر سکتی ہے، لیکن میں اپنے جذبے میں سچی تھی۔ بہن کی مدد لی اور یہ بات عظمیٰ کے ذریعے والدہ تک پہنچا دی۔ اب جو بلند بخت آئے، امی جان نے بلا جھجک سیدھے سبھاؤ کہہ دیا، بیٹا اگر تم کبرا سے شادی کے آرزومند ہو تو رشتے کے لیے اپنے والدین کو لے آؤ۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئے، شاید وہ یہ سننے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھے، سٹپٹا کر رہ گئے۔ تبھی ابو آ گئے۔ والدہ نے فوراً معاملہ کھول دیا کہ کبرا کے ابو، دیکھو بلند بخت کیا چاہ رہا ہے، یہ آپ کی فرزندی میں آنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ فرزندی میں تو آنا اچھی بات ہے، ہم اسے اپنا بیٹا سمجھ کر ہی گھر کے اندر بٹھاتے ہیں۔
بیٹا سمجھ کر بھی گلے سے لگا سکتے ہیں۔ بیٹیوں کا فرض ہر ماں باپ کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ بلند بخت کو بیٹا بنا لینے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ سر جھکائے سنا کیا۔ تبھی اماں نے کہا، بیٹا اگر ایسی بات ہے تو اپنی والدہ کو میرے پاس بھیجنا۔ اب سارے بہن بھائی بخت صاحب سے پوچھتے تھے کہ کب آ رہی آپ کی امی؟ وہ کبھی آج کل کرنے لگا، کبھی سر جھکا لیتا۔ ایک دن اتفاق سے بازار میں اپنی والدہ کے ہمراہ ان کی دوائیاں خرید رہا تھا کہ اسی سٹور پر ہماری اماں بھی آ پہنچی۔ بخت کو دیکھا، فوراً آگے بڑھی، بیٹا تم یہاں؟ پھر ان کی والدہ کی طرف دیکھا، یہ میرا بیٹا ہے بہن، دوائیاں خریدنی تھیں۔ اور آپ کون ہیں؟ اماں نے اپنا تعارف کروایا اور سوال کیا، آپ کب آ رہی ہیں ہمارے گھر؟ بلند بخت نے بتایا تھا کہ جلد آنے والی ہیں۔ خاتون کچھ نہ سمجھی، کہا کہ اپنا پتہ بتا دیں، کسی دن آ جاؤں گی۔ تب اماں نے پتہ سمجھا دیا۔ ایک دن وہ اپنی بیٹے کے ہمراہ آ گئیں۔ میری ماں نے جتلایا کہ آپ لوگوں کا بڑا انتظار تھا، کیونکہ بخت ہمارے ہاں رشتہ کرنا چاہتا ہے اور آپ کو لانے کی بات اسی نے کی۔ وہ بولی، بہن جس میں اس کی خوشی اور جیسے آپ راضی، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ لوگ اچھے ہیں تبھی اس نے ایسا کہا ہوگا۔ یوں ہی ہمیں بچوں کی خوشی عزیز رکھنی چاہیے۔ ہم تو بلند بخت کی خوشی میں خوش ہیں۔ دونوں خواتین نے آپس میں چند ملاقاتوں اور بات چیت کے بعد منگنی کا اعلان کر دیا۔ بخت کی والدہ نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا۔ گمان بھی نہ تھا کہ بخت نے اپنی ماں سے میرے بارے میں ذکر تک نہیں کیا۔ غالباً وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھے خاصے دنوں تک بیوقوف بناتا رہے گا کہ ماں باپ اس رشتے پر ابھی نہیں مان رہے اور میں انہیں منانے میں لگا ہوا ہوں۔ ان کی والدہ ویسے ہی آ گئیں جس گھر میں بیٹا ٹیوشن پڑھانے جاتا ہے۔ ان لوگوں سے ملوں کہ کہاں اور کن لوگوں کے گھر جاتا ہے۔ ہم سے ملیں تو مطمئن ہو گئیں اور ہم انہیں پسند آ گئے۔ خوش ہوئیں، رشتے کی فکر میں تھیں۔ بیٹھے بٹھائے رشتہ بھی مل گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ بیٹے نے لڑکی پسند کی ہوئی ہے تو بلند بخت کی خوشی پوری کر دوں۔ میرے اور اس کے والدین خوشی خوشی ایک دوسرے سے ملنے کے بعد میرے اور بلند بخت کے رشتے پر راضی ہو گئے تھے۔ بخت کو ہوش آیا کہ ارے یہ کیا ہو گیا، مجھے پتہ نہ چلا۔ وہ مجھے بیوقوف بنا رہا تھا اور دلاسے دے رہا تھا۔ فی الحال اس کا شادی کا ارادہ ہی نہیں تھا، مگر رشتہ طے کر لینے میں ہمارے والدین نے قباحت نہ سمجھی اور یوں بری طرح جکڑا گیا۔ جب ان کی والدہ نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کیا اور منگنی کا معاملہ طے کر لیا تو وہ اپنی والدہ سے لڑا کہ آپ نے کیوں اتنی جلدی رشتہ پکا کر لیا ہے، اسے تو پوچھ لیا ہوتا۔ ماں نے جواب دیا، ان کی لڑکی سے محبت کا چکر چلا کر تم نے شریفوں والا کام نہیں کیا۔ اتنی معصوم لڑکی کو فریب دینے کی سوچ رہے تھے تو یہ فریب خود تمہارے لیے جال ثابت ہوا ہے۔ تم نے لڑکی سے کیوں شادی کا جھوٹا وعدہ کیا تھا؟ اب اپنا وعدہ پورا کرو۔ بالآخر بڑی مشکلوں سے والدین نے دباؤ ڈال کر شادی کی تاریخ طے کر دی۔ ہمارے گھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ جس روز شادی تھی اس سے 2 روز پہلے میری بڑی بہن پنڈی سے آئی۔ جب بھائی اس کو لینے اسٹیشن گیا تو بخت کو وہاں پایا۔ وہ پنڈی کا ٹکٹ لے رہا تھا۔ بھائی نے پوچھا، آپ یہاں کس کا ٹکٹ لینے آئے ہیں؟ بتایا کہ اپنا ایک دوست کے ساتھ پنڈی اور پھر مری جانا ہے، لیکن پرسوں تو آپ کی شادی ہے، آپ اتنی جلد کیسے واپس آ جائیں گے؟ کہا، اچھا میری شادی ہے، مجھے تو خبر نہیں۔ بھائی نے سمجھا کہ مذاق کر رہے ہیں۔ وہ گھر آئے اور بتایا کہ اسٹیشن پر بخت بھائی ٹکٹ لے رہے تھے، وہ دوستوں کے ہمراہ مری جا رہے ہیں۔ میرے گھر والوں نے بھی یہی کہا کہ تم سے مذاقاً ایسا کہا ہوگا۔ شام کو اماں ان کے گھر گئیں، شادی کے بارے میں کچھ بات چیت کرنا تھی۔ پتہ چلا وہ تو واقع مری چلا گیا ہے۔ اس کے والدین پریشان نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے بہانہ بنایا کہ اس نے کافی دنوں سے ملازمت کے لیے درخواست دے رکھی تھی، اتفاق سے آج ہی کال ملی ہے، ملازمت پر اسے بلا لیا گیا ہے، لہٰذا اب آپ سے شادی کی تاریخ کچھ آگے کر لیں۔ میرے والدین پریشان ہو گئے کہ اب شادی کی تاریخ کیسے بدلی جا سکتی ہے۔ دعوت نامے بھجوائے جا چکے تھے اور رشتہ دار دوسرے شہروں سے آنا بھی شروع ہو گئے تھے۔ ان سے کیا کہیں گے؟ جو بھی ہو، مگر جب دلہا موجود نہ ہو تو شادی کیسے ہو سکتی تھی؟ تاریخ بدلنا بھی ایک امر مجبوری تھا۔ بالآخر بھاگم بھاگ ہر ایک کو اطلاع کرنا پڑی کہ ناگزیر وجہ کی بنا پر شادی کی تاریخ آگے کر دی گئی ہے۔ کہیں ٹیلی فون کیا، کہیں ٹیلی گرام دیا، جو مہمان آ چکے تھے ان سے معذرت کر لی۔ ان دنوں سیل فون کا رواج نہ تھا، ہر کسی کے گھر ٹیلی فون کی سہولت نہ تھی۔ میرے والدین بہت بڑے امتحان میں پڑ گئے۔ برادری کو سنبھالنا ایک آزمائش سے کم نہ تھا۔ بخت کا انتظار ہونے لگا۔ 1 ماہ گزر گیا، وہ نہ لوٹا۔ شادی کی تاریخ بھی بدلی گئی۔ خبر نہ تھی
کس محکمے میں نوکری ملی ہے کوئی خبر لینے جاتا اور اس کے دل کی مرضی کسی پر عیاں نہ تھی۔ وہ دراصل شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے والدین تک اس کو اس بات کی ہوا نہ لگنے دی کہ شادی سے بچنے کے وہ یہ سب ڈرامے کر رہا ہے اور اس کی وجہ ایک دوسری لڑکی ہے۔ اب میرے والدین پچھتانے لگے کہ ہم نے ناحق جلد بازی میں ایسے شخص پر اعتبار کر لیا جس کی زبان پر کچھ تھا اور دل میں کچھ اور۔ اس کے والدین کم پریشان نہ تھے۔ اس کے دوست کے گھر گئے جس کے پاس اس کا فون نمبر تھا۔ اس نے فون پر بخت کو لعنت ملامت کی۔ تب اس نے اپنے والدین سے بات کی اور کہا کہ نئی ملازمت ہے، فی الحال نہیں آ سکتا، 2 ماہ بعد آ سکوں گا۔ اے کاش وہ اس دن ہی والدین کو اصل بات سے آگاہ کر دیتا تو ہم لوگ مزید خواری سے بچ جاتے، مگر اس کم ہمت انسان میں اتنی اخلاقی جرت نہ تھی کہ سچ لبوں پر لاتا۔ آخری وقت تک دھوکے میں رکھا بلکہ ایک نئی تاریخ بتا دی۔ میرے والدین نے دوبارہ کارڈ چھپوائے اور برادری میں تقسیم کرا دیے۔ آخری وقت میں پھرا نہیں، سب سے منہ چھپانا پڑا۔ ہوا یوں کہ دوسری بار جو تاریخ طے ہوئی تھی بخت اس سے 1 روز پہلے گھر آ گیا تھا۔ سب خوش ہو گئے، شکر ہے وہ آ گیا۔ مہمانیوں میں بٹھا دی گئی، سہیلیاں سہاگ گیت گانے لگی۔ اس کا ایک دوست آیا اور والد صاحب کو بتایا کہ بلند بخت اکیلا نہیں آیا بلکہ وہ اپنی نئی دلہن کے ساتھ آیا ہے۔ بار بار تاریخ تبدیل کرنے کا سلسلہ اب سمجھ میں آ گیا۔ اسی دوست نے بتایا کہ وہ ایک اور گھر میں بھی ایک لڑکی کو ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا جو FA کی طالبہ تھی اور ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی۔ اسے بھی محبت کا فریب دیا تھا لیکن بخت کو امید نہ تھی کہ اتنے امیر گھرانے کا رشتہ اسے مل جائے گا۔ سمجھ رہا تھا وہ ایک معمولی گھرانے کا بے روزگار نوجوان ہے، بھلا اتنا بڑا سرمایہ دار کیوں کر اس کو داماد بنا سکتا ہے، لہٰذا وہاں بھی بس دل لگی ہی تھی۔ ہم اچانک جب لڑکی پر انکشاف ہوا کہ بخت کی شادی ہو رہی ہے، اس لڑکی نے بخت کے ساتھ خوب جھگڑا کیا۔ تب اس نے کہا تم رئیس آدمی کی بیٹی ہو اور میں ایک معمولی گھرانے کا فرد ہوں، تمہارا میرا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک اپنے باپ سے منوا سکتی ہو تو منوا لو۔ لڑکی لاڈلی اور ضدی تھی، وہ اڑ گئی اور والدین سے بات منوا لی۔ عین وقت پر جبکہ شادی کے کارڈ بھی چھپ چکے تھے، اس لڑکی نے بخت سے کہا اب مجھ سے ہی شادی کرنی پڑے گی ورنہ میں خودکشی کر لوں گی اور میرا باپ تمہیں جیل میں ڈلوا دے گا۔ بخت کے ہوش اڑ گئے اور اس نے دوست کو تمام کہانی بتا کر مری کی راہ لے لی جہاں اس کا ایک کلاس فیلو رہتا تھا اور وہ وہاں جا بیٹھا۔ لڑکی بھی اس دوست کے پاس پہنچی اور دھمکی دی کہ اس کا پتہ دو ورنہ تمہارے گھر میں زہر پی کر جان دے دوں گی اور تم پکڑے جاؤ گے۔ اس زوراور لڑکی سے ڈر کر اس نے بخت کا پتہ بتا دیا۔ وہ وہاں پہنچی اور شادی کے لیے کہا۔ یوں وہ اسے لے آئی اور والدین سے کہا کہ دلہا آ گیا ہے، مگر اس کے والدین شادی میں شامل نہیں ہو رہے، آپ ہماری شادی کر دیجئے۔ اس طرح بخت کی شادی فرحانہ سے ہو گئی۔ ادھر دوسری بار میری تاریخ رکھی جا چکی تھی، پس وہ آ تو گیا مگر اپنی دلہن امیر باپ کی بیٹی فرحانہ کے ہمراہ۔ یوں جو خواری میرے والدین کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی اس کا پورا سامان ہو گیا۔ بخت نے تو ڈر کر وہاں شادی کر لی مگر میرا شادی والا دوپٹہ بے رنگ ہو گیا اور مایوں کی زردی میرے وجود میں اتر گئی۔ آج اس واقعے کو برسوں گزر چکے ہیں، میرے سیاہ بال سفید ہو گئے ہیں، میں نے شادی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی ہے۔ آج بھی جب سوتی ہوں تو ڈر کر اٹھ جاتی ہوں۔ کسی کی شادی ہو میں اس کی تقریب میں کبھی نہیں جاتی، مجھے شادی کے ہنگامے سے ہی ڈر سا لگتا ہے، جیسے یہ کوئی بھیانک منظر ہو، جیسے دیکھنے کی مجھ میں تاب نہ ہو۔ آج بے شک زمانہ بدل گیا ہے، اب لڑکیوں کے لیے وہ حالات نہیں ہیں جو ہمارے دور میں ہوا کرتے تھے۔ وہ اب برملا والدین سے دل کی بات کر سکتی ہیں جبکہ ہمارے دور میں لڑکیاں یہ جرأت نہ کر سکتی تھیں۔ لڑکے بھی اپنے دل کی بات والدین کے سامنے نہیں کھول سکتے تھے، تب ہی اس قسم کے المیے جنم لیتے تھے۔ والدین بھی سیدھے سادے تھے کہ 1-2 ملاقاتوں میں اعتبار کا رشتہ قائم کر لیتے تھے، جیسا کہ ہمارے تو سادہ دل مائیوں نے کیا اور جھٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ کر ڈالا تھا۔ تاہم یہ بات آج تک سمجھ نہ سکی بلند بخت بزدل تھا یا بیوقوف یا دھوکے باز انسان تھا جس نے ایک وقت میں 2 لڑکیوں سے شادی کا وعدہ کر لیا تھا۔ اللہ جانے اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ 2 کشتیوں کا سوار تھا مگر وہ دریا پار اتر گیا اور اس کی عاقبت نااندیشی کی سزا مجھے مل گئی۔ میں جو گھر کے ماحول سے بیزار تھی اس کی توجہ اور ہمدردی پا کر اس پر اعتبار کر بیٹھی۔ اگر یہ توجہ مجھے اپنے ماں باپ سے مل جاتی تو یقیناً میں ایک سراب جیسی شے سے دھوکہ نہ کھاتی کہ جسے محبت کہا جاتا ہے۔ میری دونوں بہنوں کی زندگی آج کامیاب اور مطمئن انداز سے گزر رہی ہے۔
شاید اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ مضبوط اعصاب کی مالک تھیں۔ ماں باپ اور ماحول ایک ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں سب بچے بھی ایک جیسے ہوں۔ کچھ بچے بے حد حساس ہوتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو سمجھے اور اپنے زیادہ حساس بچوں کو ہرگز نظر انداز نہ کریں، ورنہ وہ ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں اور زندگی میں ناکامیاں ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ میرے نزدیک بچپن اور لڑکپن کی عمر میں بچوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری اور قیمتی دولت ماں باپ کا پیار اور ان کا آپس میں حسن سلوک ہوتا ہے، جس سے گھر میں سکون کی فضا قائم ہوتی ہے اور بچے اس پرسکون گہوارے میں پل کر کامیاب اور کامران زندگی گزارتے ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کی ہماری کہانی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسے سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔